نویں محرم کی شب تھی کہ مولا نے قافلے والوں پہ اہتمام حجت کر دی اور فرمایا میں نے تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، جو بھی رکے وہ یہ جان لے کہ کل مارا جائے گا۔ بعض اصحاب نے اظہار وفاداری کیا، زہیر نے بھی ایک خوش آواز بلبل کی طرح آواز اٹھائی۔ جب ہم برحق ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا، کیونکہ ہم رسول خدا کے دیدار کو جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور اسی طرح 1000 بار مروں اور زندہ ہو جاؤں، آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ مولا نے تمام مشعلیں بجھوا دی تاکہ جو بھی چاہے چلا جائے اور روشنی سے نہ شرمائے۔ ذیل جوشن کے بیٹے، میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو۔ اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پیر مار رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دل سے حسین کے خلاف لڑنے پر مائل نہیں ہے۔ یہ تم ہو جو سب کو بھڑکا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو، جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ خدا کی قسم دنیا کا مال و مقام فانی ہے اور بروز قیامت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واز بند کرو، تم میدان جنگ میں ہو، مسجد کے ممبر پر نہیں۔ زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو۔ ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے جن کی تلوار ان کے ہاتھوں میں مستی کر رہی ہے۔ اے کوفے والو، یہ میں ہوں زہیر ابن قین بجلی۔ تم میں سے زیادہ تر مجھے جانتے ہو یا میرا چرچا سن ہی چکے ہوگے۔ تاجر ہوں اور دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں۔ میں رسول خدا کی خدمت میں پیش رہا ہوں اور چاروں خلفاء کے ادوار میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ تم لوگ ایسی بدنصیب امت ہو جو اپنے ہی نبی خدا کے نواسے پر دیکھ کھینچتے ہو۔ میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جانتا۔ اے ابن قیم، تم تو آل علی سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے تھے۔ تم نے امیر المومنین یزید کی بیعت توڑ کر حسین کی طرفداری کیسے اختیار کر لی؟ بتاؤ۔ ہاں تم سمجھتے ہو حسین عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے وزیر اعظم بن جاؤ گے؟ ہاں فرض کیا ہم کوئی ایسا خیال رکھتے بھی ہوں، مگر اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں، عراق کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانیں؟ خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غرض سے عراق نہیں آئے۔ ان کی کوئی اور نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے، ان کی کوئی آرزو نہیں سوائے تمہاری رہائی کے۔ مولا حسین ظلم کرنے والوں میں کبھی نہ تھے، ان پر لگائے گئے الزامات تہمت کے سوا کچھ نہیں تھے اور یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ خاموش، ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام۔
اے ابن ذوالجوشن، میں فی الحال پیچھے ہٹنے کے حق میں ہوں۔ میرے مولا حسین نے قصد نماز کیا ہے، مصلحت سمجھ کر فی الحال وقتی طور پر جنگ روک دیتے ہیں۔ میں بھی اپنی نماز پڑھ لوں گا اور تم بھی کچھ سانس لے لو۔ ابن قین، جب دوبارہ میدان میں آؤ گے تو میں خود تمہارا گلا کاٹوں گا، موٹی گردن کو توڑ دوں گا۔ کاش ایک بار مردانگی دکھا کر اپنی بات کی لاج رکھ لو۔ میں نماز کے بعد تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آؤں گا۔ وعدہ خلافی کرو گے تو کتے سے بدتر ہوگے۔ زہر نے نیزوں اور تلواروں کے حصار کو توڑ دیا اور کسی پروانی کی طرح نماز عشق ادا کرنے آ گیا۔ گویا اس دن زہیر کا مقدر اتنا حسین تھا کہ اپنی آخری نماز عالم ملکوت میں رسالت مآب کے پیچھے پڑے۔ شرم کی بات ہے شمر، کینگ کا بیٹا اب تک دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ جنگ نہیں کر رہا، معجزے دکھا رہا ہے۔ وہ بن باپ کا نہ جانے کون سا شہر کا دل رکھتا ہے، چیخ مارتا ہے تو لشکر والے اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ کینگ کا بیٹا تو حسین کی چھوٹی انگلی ہے۔ ہاشمی جوانوں کا کیا کرو گے جو حسین کے خطرناک بازو ہیں؟ عباس آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً عباس میدان میں آ جائے تو سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ کوئی بعید نہیں، عباس ابن علی کا سامنا کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے۔ یہ ایک پر ایک کی جنگ بہت ہو گئی، جنگ کو تمام کرو۔ میں کہتا ہوں پورے لشکر کے ساتھ خیموں پہ حملہ کر کے حسین کے شر کو مٹا دو۔ فی الحال حسین نے نماز کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ روک دیں تاکہ وہ نماز ادا کر لیں۔ پڑھنے دو شمر، پڑھنے دو، بعد نماز کے اس کا کام تمام کر دو۔ کیا واقعی آپ حسین کو نماز پڑھنے دینا چاہتے ہیں؟ نماز ایک شرعی فریضہ ہے بیٹے، ہم ایک واجب فریضے کی ادائیگی میں ممانعت نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ کیسے؟ یہ لوگ حسین کو مارنے آئے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ حسین نے نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ کیا پختہ رائے ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے شمر؟ جی ہاں، شہزادے کی رائے بہت ظریف اور گہری ہے۔ بعید نہیں کہ حسین اس کام سے سوئے ہوئے کوفیوں کو بیدار کرنا چاہتے ہوں۔ تو پھر ہمیں حسین کو نماز پڑھنے نہیں دینے چاہیے، ہے نا؟ کیا عرض کروں، آپ امیر ہیں اور ہم سپاہی۔ نہیں شمر نہیں، انہیں نماز مت پڑھنے دو۔
ढेर लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरह था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शदीद जख्मी और प्यासे मैदान की तरफ गया।